میرے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی شاندار بیان۔ دوستو، بیان کو پورا سننا اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام حضرات اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی کا ایک اور بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا۔ آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، اللہ اکبر، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تمائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے، مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر،
आवाज आती है मेरे बंदो कितना भी तू गुनाहगार है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। मेरे बंदे तेरी अपने गुनाहों पे नजर ना कर, अपने गुनाहों पे नजर भी कर, लेकिन साथ साथ मेरे दरिया करम पे भी नजर कर। बेशक तेरे गुनाह बेहद हैं, बेशुमार हैं, पर मेरी करीमी की भी कोई इंतहा नहीं। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है माफी मांगने वाला, आज उसको माफ कर दिया जाए। कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसकी बख्शिश कर दी जाए। कोई है अल्लाह पाक जल्ल शानू के दरबार में सर झुकाकर माफी मांगने वाला, आज उसको माफी अता कर दी जाए। अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगों ना उम्मीद ना हो, मैं खुदा तुम्हें चल कर माफ करने के लिए खुद आ गया हूँ। मगर आज के मुसलमान का अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन कोई नहीं, अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, गुनाह बख्शने के लिए करीमी की बारिश बरसा रहा है, दरियाए करम बहा रहा है। उधर हमने रस्में चला दी, पटाखे चलाएंगे, गोले चलाएंगे, आसमान की तरफ बच्चे आग उड़ाएंगे और मासूम बच्चे ये कहेंगे इलाही हमारे माँ बाप जन्नत के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप नियामतों के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप जन्नत के ऐश आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप बख्शिश और आराम के काबिल नहीं। हमारे माँ बाप को तो इस तरह का दे पड़ा करके गोला छोड़ दिया। या अल्लाह मेरी माँ को भी मेरे बाप को भी जहन्नुम के अंगारे अता करना। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ल शानू सारी रात निदा करते हैं, आवाज लगाते हैं हल मिन मुस्तदरिकिन, कोई है जिसकी रोजी में तंगी हो, कोई है परेशान हाल कपड़े की तंगी हो, कोई है ऐसा जिसको कर्जे ने दबा लिया हो, कोई है ऐसा जिसको अहलो अयाल के खर्चे ने परेशान कर दिया हो, कोई है तंग दस्ते आज मुझसे रोजी में फराखी मांगे, मैं उसकी रोजी में फराखी कर दूं। क्यों वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और जमीन पे नजर ना कर, दुकान पे नजर ना कर, नौकरी पे दफ्तर पे नजर ना कर। मालिक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं तुझे ना खाने दूं, आगे रखा हुआ खाना, आगे रखी हुई दौलत भी, फल भी, फ्रूट भी, हत्ता के खाने के इरादे से हाथ में लिया हुआ, हत्ता के खाने के इरादे से जो मुंह में तेरे जा चुका, मैं ना चाहूं हलक से नीचे उतर सकता नहीं। रोजी मुझसे मांग, मदद मुझसे मांग, फराखी मुझसे मांग, और मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, और मुझसे बड़ा तुझ पर कौन करीम होगा। तू सोया पड़ा है, मैं तुझे देने आया हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदो जो तुम्हें पैसे देता है वहां खड़े रहते हो, जो तुम्हें पैसे देता है वो सारी रात फिरते हो, मैं जन्नत देने आया हूं, कितना बड़ा अफसोस है तुम सो गए हो। आवाज आती है कोई है ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो। कोई ऐसा बीमार हो, घर वाले भी तंग आ गए हो, तमाम के तमाम ना उम्मीद हो चुके हो, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं, इतना बड़ा परेशान है, इतना बड़ा बीमार है। आवाज आती है आज झोली फैला, खजाना मेरे पास सेहत का, तंदुरुस्ती का मौजूद है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिमों डॉक्टर पे यकीन है, टिक्कों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं।
یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں نام لے لے کر. کوئی ہے فلانی ضرورت والا, کوئی ہے فلانی حاجت والا, کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے, کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو موت کی دعائیں مانگ رہا ہو آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں. مگر ہمارا یقین نہیں نا. وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا, عقیدہ بنا, اعتقاد بنا. گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے. حیاتی ہوگی, جندلی جیویں, اللہ نیک کری, شالا تکتی وہاں نہ لگی, اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے اتنیاں بول اٹھتی, او میاں بھلا ہوئی, اللہ بھلا کرے تیرا, اللہ جزائے خیر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی, رحمتوں والی رات آ گئی, شعبان کی 15ویں رات آ گئی. بڑی برکتوں والی رات ہے. قوم نے تماشا بنا لیا, بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر, اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ. باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے, اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے. کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے, تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں. بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی, مزاج بن گیا. اللہ فرما رہے ہیں لوگو آ گئی برکتوں والی رات, کھڑے ہو جاؤ, وضو کر لو, قرآن کی تلاوت کر لو, عبادت کر لو. توبہ والی رات آ گئی, استغفار والی رات آ گئی, بخشش والی رات آ گئی, اور مانگنے والی گھڑی آ گئی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, برکتوں والی رات آ گئی, رحمتوں والی رات آ گئی, نجات والی رات آ گئی, بخشش والی رات آ گئی, چھٹکارے والی رات آ گئی, بری ہونے والی رات آ گئی. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے, تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو, فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے, فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, کتنا منافع ملنا ہے, کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ, ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے, مقرر کر دیا جاتا ہے.
اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مختلف اکبر۔ طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے کوئی بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی آ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم۔ پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے۔
میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتاً من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، او پتل پلیت سونا نہیں بندا، پتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تڑے ہون مال
खजीने बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी तोड़े मरिए शहर मदीने बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी तोड़े मरिए शहर मदीने। बाबा बुल्ले शाह ने फैसला कर दिता जेड़ा बंदा शिरक करदा है जेड़ा बंदा बिदअत दी लानत दे अंदर गिरफ्तार है वो भाਵੇਂ मदीने मरे जन्नत दा हकदार कोई नहीं। अब एक लफ्ज से ही चले गए ना करोड़ों लाखों कि शिरक की करने वाले की निजात नहीं। कोई लकड़ी के साथ शिरक करता है, कोई पत्थर के साथ शिरक करता है, कोई दरख्त के साथ शिरक करता है। सैकड़ों किस्में हैं शिरक की। और एक और बताऊं, शिरक वो ही करेगा जिसकी समझ में खुदा ना आया, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में आ गया, फिर उसे शिरक करने की कभी नौबत आई नहीं। यहां तुम्हारे इस मुल्तान शहर में हजारों साल पहले की बात, राजा दीवान की हुकूमत है। ताजिर लोग मुसलमान आए मुल्तान में, कारोबार किया, अच्छा कारोबार दिखाया, बेईमानी नहीं की, हेरा फेरी नहीं की, ठगी नहीं मारी। राजा दीवान का बेटा मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इस्लाम मेरे घर में आ घुसा, ईमान कुरान मेरे घर में आ गया। उसने बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े हिंदू बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, साधु बुलाए, जोगी बुलाए, समझाओ मुसला हो गया। लेकिन याद रखो, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उतर गया हो, निकालने वाली तो पूरी दुनिया में कोई ताकत है नहीं ना। कितना ही जोर लगाओ, कितनी ताकत बनाओ, नहीं निकाल सकता। अल्लामा इकबाल भी कहता, जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा, जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं, फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है, तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर, तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की हाजत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा, लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी, मुझे पानी की हाजत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी, लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से मारा माल कर दिया था। तो फरमाया, पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते। ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो हैं ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान,
والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور جی چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے، آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، اے ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی۔ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔
और रब है, ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है। रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाय पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना, इनको मुत्तर पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीनों आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुज़िल्लु वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सब कुछ मेरे हाथ में है, जिसको चाहूं उड़ा के रख दूं, जिसको चाहूं नीचे कर दूं, जिसको चाहूं ऊंचा कर दूं, ये मेरा निजाम है। शब बारात आ रही है। प्यारे दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करें और हमारे चैनल हाफिज मुख्तार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।